رکھوں کہ کربلا کی سرزمین سے یہ قافلہ اہل بیت اطہار کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقدس آل پاک کے جو مقدس شہزادیاں تھیں ان مقدس شہزادیوں کو کس انداز سے ان لوگوں نے قیدی بنا کر کے اسیر بنا کر کے یہ قافلہ کربلا کی سرزمین سے پہلے کوفہ ابن زیاد کے دربار میں پہنچا، پھر وہاں چند دن قید رہنے کے بعد پھر جلوس کے شکل میں 72 جانثاروں کے سر، جس میں امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر پاک بھی نیزے پر تھا، ان تمام سروں کو لے کر کے اور ان مقدس شہزادیوں کو قیدی بنا کر کے، اور اسی میں حضرت سید سجاد حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو بھی بیماری کے عالم میں، لیکن اس کے باوجود ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، اور آپ کے گلے میں خاردار طوق ڈال کر کے قیدی بنا کر کے پھر کوفہ کی سرزمین سے جلوس کی شکل میں نکال کر شہر با شہر گشت کراتے ہوئے دمشق ابن دمشق یزید کے دربار میں لے جا کر کے اس قافلے کو پہنچایا جاتا ہے۔ پھر وہاں چند دن مقید رہنے کے بعد پھر وہاں سے دمشق سے یہی قافلہ حضرت نعمان بن بشیر جو محب اہل بیت تھے، ان کی سرپرستی میں پھر پورا قافلہ واپس دمشق سے لوٹتے ہوئے، بعض علماء نے لکھا ہے کہ کربلا آئے، پھر کربلا سے ہوتے ہوئے مدینہ منورہ تشریف لائے۔ یہ چند باتیں، اس بڑی لمبی داستان، بڑا لمبی اور بہت ہی لمبی باتیں ہیں اس تعلق سے، اگر بات کی جائے اور تقریر کی جائے روداد کربلا کی اور مابعد کربلا کی بات کی جائے تو 1 مہینہ نہیں 6 7 مہینہ اگر میں جمعے کی خطاب میں آپ کو سناؤں تو بات مکمل نہیں ہوگی، لیکن اس سفر کے درمیان جو چند باتیں، چنندہ باتیں ہیں، وہ چند باتیں آج آپ کو سماعت کرنی ہے، ورنہ آج تقریر حضور مخدوم سمنہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے تعلق سے ہونی چاہیے، کیونکہ 28 محرم الحرام کو حضرت کی تاریخ وصال اور عرس پاک بڑے دھوم دھام کے ساتھ ہمارے ملک ہندوستان کے کشوشا شریف میں بڑے ہی دھوم دھام کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ حضرت کی سیرت پہ آپ بیان سنیں گے اور انشاءاللہ میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن وعدے کے مطابق جو چند باتیں مابعد کربلا کے تعلق سے ہیں، آپ ذرا اپنے دل و دماغ کو حاضر کر کے میرے ان چند باتوں کو سماعت کریں۔ یہیں سے آپ کو یہ بھی سمجھ میں آئے گا کہ اہل بیت اطہار کی شان اور عظمت کیا ہے، اور یہ بھی سمجھ میں آئے گا کہ ان ظالموں نے کیسا ظلم ان کے اوپر ڈھایا ہے۔ میں نے پچھلے جمعہ آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ 10ویں محرم الحرام کا دن یعنی عاشورے کا دن ختم ہونے کے بعد 11ویں کی رات بڑی بے قراری کے ساتھ گزرتی ہے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی شان سے ان تمام مقدس لاشوں کی اور ان مقدس جسموں کی پہراداری اور حفاظت کرتی ہے، یہ باتیں مکمل ہو چکی تھی۔ اس کے بعد آج میں آپ کو 11 محرم الحرام کو یہ قافلہ اسیر بنا کر کے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گلستان کے مہکتے ہوئے ان پھولوں کو، ان مقدس شہزادیوں کو، ان بیٹیوں کو یاد رکھنا، اسیر بنا کر کے، قیدی بنا کر کے یہ ظالم 11 محرم الحرام کو پوری ہی ظلم ڈھاتے ہوئے کوفہ کے سرزمین کی جانب رواں دواں ہوتے ہیں۔ حضرت امام زین العابدین کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار طوق ڈال کر کے آپ کو اونٹوں کی نکیل پکڑا دی جاتی ہے، اور تمام مقدس شہزادیوں کو، تمام مقدس بیویوں کو، تمام مقدس شہزادیوں کو اونٹوں کی ننگی پشتوں پہ بٹھا کر کے، جس میں سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھی، ننگی اونٹوں کی پشتوں پہ بٹھا کر کے، اسیر بنا کر کے، ہاتھ پیروں کو رسیوں سے جکڑ کر کے کوفہ کی جانب لے جانے کے لیے مکمل تیاریاں ہو رہی ہے۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ یزیدی ظالموں نے کیا کیا کہ 11 محرم الحرام کو ان کے لشکروں میں سے جتنے بھی لشکر واصل جہنم ہوئے تھے، جتنے بھی قتل ہوئے تھے، تماموں کو جمع کر کے ان ظالموں نے ان کے اوپر جنازے کی نماز بھی پڑھی اور انہیں وہاں پہ دفن کیا، لیکن اہل بیت اطہار کی وہ مقدس شہزادوں کی لاشیں
यूं ही पड़ी की पड़ी रह गई। उन्हें इतनी भी तौफीक नहीं कि नवासा रसूल इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु, जिनकी शान और अज़मत ये है कि वो जन्नती जवानों के सरदार है, जिनकी अज़मत पर अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस पे आयतें नाजिल फरमाई, आज उनको बेगौरो कफन छोड़ करके हम कैसे यहाँ से जाए। लेकिन ये ज़ालिम भेड़िए, ये ज़ालिम यज़ीदी अपने मक़तूलीन और अपने जो कत्ल हुए थे उनके जनाजे की नमाज भी पढ़ता है, उन्हें वहाँ पे दफन भी करता है। और इधर तमाम 72 जानिसारों के मुक़द्दस जिस्मों को हर एक के सर को तन से जुदा करके नेज़ों पे चढ़ा दिए, लेकिन हर एक के लाशाए पाक तमाम अहले बैत अतहार में से जितने भी शहीद हुए थे, हर एक के मुक़द्दस जिस्म पाक यूं ही बेगौरो कफन करबला के चटियल मैदान पे पड़े हुए हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। 11 मुहर्रमुल हराम की सुबह है। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हाथों में हथकड़ियाँ हैं, पैरों में बेड़ियाँ हैं, गले में खारदार तोक डाल करके तमाम मुक़द्दस शहज़ादियों को, तमाम मुक़द्दस बेटियों को, बीवियों को नंगी पुश्तों पे ऊँटों पे बिठा करके अब जाने की मुकम्मल तैयारियाँ हो रही है। इतने में सैयदा ज़ैनब रदियल्लाहु ताला अन्हा ने जब एक मर्तबा बड़ी हसरत के साथ एक निगाह आपने करबला के वादी पे डाली, एक निगाह आपने करबला के सरज़मीन पे डालती है, तो आपने क्या देखा कि तमाम वो लाशें, वो मुक़द्दस लाशें जो बेगौरो कफन आज करबला के चटियल मैदान पे पड़े हुए हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये वो मुक़द्दस शहज़ादों की लाशें हैं जिसमें इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु की मुक़द्दस जिस्म पाक है, जिसमें हज़रत अली असगर का मुक़द्दस जिस्म पाक है, जिसमें हज़रत अली अकबर का मुक़द्दस जिस्म पाक है, जिसमें हज़रत अब्बास अलम बरदार हैं, जिनमें हज़रत कासिम रदियल्लाहु ताला अन्हु है। ये सारे मुक़द्दस शहज़ादों की लाशें करबला के सरज़मीन पे पड़े हुए हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। बड़ी हसरत के साथ हज़रत सैयदा ज़ैनब रदियल्लाहु ताला अन्हा एक नज़र वादी करबला पे डालती है, इन लाशों के ऊपर डालती है, और अपने ज़ाहिरी तौर पर कोई सहारा नहीं है, उसे याद करके, अपने गम को याद करके सैयदा ज़ैनब फिर रोने लगती है और आवाज़ देती है, भैया हुसैन, जब हम मदीने से चले थे तो बड़े पर्दे का एहतमाम के साथ आप हमें लेकर के चले थे। भाई उठो, जब हम मदीने से चले थे तो आपने हमें सवारी पे बिठाया था, आज भी हमें करबला से कोफा जाना है, फिर वहाँ से शहर ब शहर हमारी गश्त कराते हुए ये ज़ालिम हमें दमिश्क यजीद के दरबार में ले जाने वाले हैं। अब आओ ज़रा हमारी सवारी पे हमें सवार कर दो, हमें आगे बढ़ा दो। अल्लाहु अकबर कबीरा। उलमा बयान फरमाते हैं कि जब आपके ज़बान मुक़द्दस से, सैयदा ज़ैनब के ज़बान मुक़द्दस से इस तरह के दर्दनाक अल्फाज निकलते हैं, ऐसा लगता था कि वादी करबला में क़यामत से पहले क़यामत आ जाएगी। सैयदा ज़ैनब अपने आप को रोक नहीं पाती है। हज़रत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु के जिस्म पाक से जाकर के अपने जिस्म पाक को लगा लेती है, चिमट जाती है। इतने में थोड़ी देर के लिए वादी करबला में ऐसा लगता था जैसे कि ज़लज़ला आ गया हो। हज़रत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु के लाशाए मुबारका में थोड़ी देर के लिए हरकत आ जाती है, और इधर सरे पाके हुसैन से आवाज़ आती है, ए मेरी बहन सैयदा ज़ैनब, घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, बज़ाहिर मेरा जिस्म करबला के सरजमीन पे रहेगा, लेकिन ये जालिम शहर बा शहर तुम्हें जहां तक ले जाएगा, तेरे भाई हुसैन का सर तेरे साथ साथ जाएगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये दिलासा सुनने के बाद सैयदा ज़ैनब रदियल्लाहु ताला अन्हा थोड़ी देर के लिए अपने आप में सुकून पैदा करती है, बेकरारी को दूर करती है। आप सवारी पे सवार होकर के बड़ी हसरतों के साथ, बड़े गम और आलाम को अपने सीने में दबाए हुए सैयदा ज़ैनब रदियल्लाहु ताला अन्हा पूरे काफिले को लेकर के आगे आगे 72 जानिसारों के मुक़द्दस सर 72 नेज़ों पे पड़े चढ़े हुए हैं, जिसमें इमाम आली मकाम हज़रत इमाम हुसैन का सरे पाक भी है। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये जालिम यजीदी, याद रखना मुसलमानों, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हाथ में हथकड़ियाँ, पैरों में बेड़ियाँ, गले में खारदार तोक डाल करके, इनके वजन के वजह से हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के सर झुका हुआ है, और एक जालिम यजीदी कोड़ा लेकर के आपके पीछे से चल रहा है। कहीं अगर डगमगाए तो फिर मैं इनके ऊपर कोड़े की ज़रबे लगाऊं। अल्लाहु अकबर कबीरा। ऐसा जुल्म ढाता हुआ ये काफिला 11 मुहर्रमुल हराम को तमाम लाशाए इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु के तमाम जानिसारों के लाशों को बगैर गौरो कफन
کے یعنی بغیر دفن کے بغیر جنازہ پڑھے یہ لوگ یہاں سے روانہ ہوتے ہیں۔ یاد رکھنا مسلمانوں، اب ان مقدس جسموں کے ساتھ کیا ہوا، ان مقدس جسموں کے ساتھ اور ان مقدس لاشوں کے ساتھ کیا ہوا؟ تو بعض مورخین نے لکھا ہے کہ کربلا کے سرزمین سے قریب ایک گاؤں تھا جس گاؤں کا نام غازریہ ہے، وہاں پہ قبیلہ تھا اس قبیلے کا نام قبیلہ بنی الاسد ہے۔ اس قبیلے کے چند لوگ آ کر کے وہ محب اہل بیت تھے، اللہ کے مقدس نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس شہزادوں کے اور ان کے آل سے محبت کرنے والے اس قبیلے کے لوگ تھے۔ وہ لوگ واپس آتے ہیں، جب سارے یزیدی یہاں سے آگے بڑھ گئے وہ لوگ کربلا کے سرزمین پہ آتے ہیں۔ آنے کے بعد ان مقدس لاشوں کو جمع کرتے ہیں، جنازے کی نماز ادا کرتے ہیں، پھر کربلا کے سرزمین پہ ان کو دفن کرتے ہیں۔ یاد رکھنا مسلمانوں، اب یہ 11ویں تاریخ کا دن گزرتا جا رہا ہے، یہ قافلہ کوفہ کی سرزمین کی جانب روا دوا ہے۔ چلتے چلتے کربلا سے کوفہ کے درمیان بے شمار باتیں ہیں، لیکن میں اس سے آگے کی چند باتیں میں آج آپ کو بتانا چاہوں گا۔ یہاں تک کہ 11 محرم الحرام کو ابن زیاد کوفہ کے سرزمین پہ اعلان کروا دیتا ہے، ان کا حکم نافذ ہوتا ہے کہ پورے کوفہ میں کرفیو نافذ کر دیا جائے، خبردار کوئی اپنے گھروں سے باہر نہ نکلے، چوک چوراہے پہ کوئی جمع نہ ہو۔ اور انہوں نے اپنے سپاہیوں کو مسلح کر کے یعنی ہتھیاریں ہاتھ میں دے کر کے تمام سڑکوں پہ لگا دیا تھا۔ تمام کوفے کی گلیاں آج ان کے سپاہیوں سے بھری ہوئی ہے۔ ایسے ماحول میں جب یہ قافلہ چلتا ہوا، بعض علماء نے لکھا ہے کہ 12 محرم الحرام کو یہ قافلہ کوفہ کے سرزمین پہ پہنچتا ہے، لیکن تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ قافلہ کوفہ کے سرزمین پہنچنے سے پہلے اس ظالم ابن زیاد کا آرڈر تھا اور حکم تھا کہ پورا کوفہ سجا دیا جائے، ہر گلی کوچے کو سجا دیا جائے، ہر طرف شادیانے بجے، ہر طرف نعرہ لگے اور یہ کہا جائے کہ ماشاء اللہ امیر المؤمنین یزید کے خلاف کچھ باغی تھے جن باغیوں کے سر کچل دیے گئے ہیں، اور ان کے سروں کو ان باغیوں کے ماشاء اللہ ان کے سروں کو کوفہ کے سرزمین ابن زیاد کے دربار میں لایا جا رہا ہے۔ ہر طرف شادیانے بج رہے تھے، کہیں ڈھول بج رہے ہیں، کہیں صاحب شراب کا ماحول بنا ہوا ہے، ہر طرف خوشی کا ماحول بنا ہوا ہے۔ اس لیے ہمارے مورخین کہتے ہیں، ہمارے علماء یہ بیان کرتے ہیں، اہل سنت والجماعت مسلک اعلیٰ حضرت سے تعلق رکھنے والے ہمارے علماء بیان فرماتے ہیں کہ محرم الحرام میں خوشیاں منانا یہ حسینیوں کا طریقہ نہیں ہے۔ ایسے موقع پہ گانا باجے کرنا، ڈی جے بجوانا یہ امام حسین کے چاہنے والوں کا کام نہیں ہے، یہ یزیدیوں کا کام ہے۔ اس لیے ہمیں ایسے خرافات سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ سارا شہر کوفہ کا سجا دیا گیا ہے، ہر طرف گانے باجے کا ماحول ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ ایسے ماحول میں جب سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی سرگردگی میں یہ پورا قافلہ، یہ لٹا ہوا قافلہ اہل بیت اطہار کی یہ مقدس شہزادیاں جو ننگی پشتوں پہ اونٹوں کے بٹھا کر کے، امام زین العابدین کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنا کر کے، پیروں میں صاحب بیڑیاں ڈال کر کے، گلے میں خاردار توق ڈال کر کے جب آپ کوفہ کے سرزمین پہ یہ قافلہ داخل ہوتا ہے، یاد رکھنا مسلمانوں، بعض مورخین نے یہاں تک لکھا ہے کہ جب کوفے کے گلیوں میں ان کو سیر کرائے جا رہے تھے جلوس کے شکل میں، چاروں جانب سے کوفی یہ دغاباز بے وفا قوم ہر ایک دیکھ رہے تھے کہ یہ فلاں کا سر ہے، یہ امام حسین امام عالی مقام کا سر پاک ہے جو آج نیزے پہ چڑھا ہوا ہے، یہ حضرت علی اصغر کا سر پاک ہے، یہ حضرت علی اکبر کا سر پاک ہے، یہ حضرت قاسم کا سر پاک ہے، یہ حضرت عباس علم بردار کے سر پاک ہے۔ سب پہچانتے تھے اور یہ سب وہ تھے جو مصطفیٰ جان رحمت کے کلمہ پڑھنے والے تھے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا جان کے فدائی تھے، لیکن کرے تو کرے کیا، یہ ہے بے وفا قوم، یہ ہے دغاباز قوم۔ انہوں نے خطوط پہ خطوط ڈال کر کے کہا حسین آپ آ جاؤ، ہم آپ کے ہاتھ میں بیعت کریں گے، ورنہ یہ ظالم ہمارے اوپر مسلط ہو جائے گا، ورنہ یہ شرابی ہمارے اوپر مسلط ہو جائے گا، آپ نہیں آئیں گے تو ہمارا ایمان خراب ہو سکتا ہے۔ پھر اگر قیامت کے دن آپ کے نانا مصطفیٰ جان رحمت نے پوچھا تو آپ کیا جواب دیں گے؟ لوگوں کے ایمان بچانے کے لیے، مذہب اسلام کے آبیاری کے لیے، قرآن کے تقدس کو بچانے کے لیے جو امام حسین اس ارادے سے آئے تھے کہ یہ سارے کوفی میرے ہاتھ میں بیعت کریں گے، میرے چاہنے والے ہیں۔ یاد رکھنا آج وہی چاہنے والے ایسے بے وفا ہو گئے ہیں کہ آپ کے لاڈلوں کے، آپ کے اولادوں کے اور آپ کے خون کے پیاسے بن کر کے آج آپ کے سر پاک و تن انور سے جدا کر کے نیزوں پہ چڑھائے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بعض کوفیوں نے اہل بیت اطہار کی لٹے ہوئے قافلے پہ
پتھر بھی برسائے ہیں، بعض نے صدقے کی کھجوریں اور خرمے بھی دیے ہیں بچوں کے ہاتھ میں اہل بیت اطہار کے، اسے کھا لو۔ یاد رکھنا سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا ایسے موڑ پہ جواب دیتی ہے، اہل کوفہ تمہیں معلوم نہیں ہمارے نانا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی اولاد پہ قیامت تک کے لیے صدقہ کو حرام قرار دیا ہے، ہمیں یہ صدقے کا خورما اور یہ صدقے کی کھجوریں ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ مقدس شہزادیوں کے ہاتھوں سے لے کر کے چھین کر کے آپ ان کوفیوں کے سروں پہ مار دیتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایسے ماحول میں پورا قافلہ یزید ابن زیاد کے دربار میں کوفہ کے سرزمین پہ حاضر کیا جاتا ہے۔ بعض راویوں نے لکھا ہے کہ ابن زیاد کے دربار میں جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پاک کو ایک تشت میں رکھ کر کے جب ان کے سامنے رکھا گیا تھا، وہ ابن مرجانہ وہ ابن زیاد وہ ظالم نے کیا کیا؟ بعض علماء بیان فرماتے ہیں کہ اس وقت ان کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، جس چھڑی سے لبہائے حسین کو بے ادبی اور گستاخی کرتے ہوئے مارنے لگا، اور اس کا ارادہ تھا کہ ان کے دندان کو، ان کے داڑھ شریف کو میں شہید کر دوں گا۔ اسی مجمع میں اسی جگہ پہ اللہ کے رسول کے ایک مقدس صحابی عاشق مصطفیٰ حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ بھلا ان سے کیسے رہا جا سکتا تھا کہ ان کی نگاہ کے سامنے حضرت امام حسین کے ان مقدس لبوں کے ساتھ آج بے حرمتی کی جائے، جن لبوں کو ان کے نانا مصطفیٰ جان رحمت نے ایک بار نہیں کئی مرتبہ چوما ہو، اپنے لبوں کو ان لبوں سے لگایا ہو۔ حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چیخ مارتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے ابن مرجانہ، اے ابن زیاد، اس چھڑی کو ہٹا لے، یہ کوئی عام لب نہیں ہے، یہ کوئی عام ہونٹ نہیں ہے کہ جس پہ آج گستاخی اور بے ادبی کرتے ہوئے تو چھڑی مار رہا ہے۔ قسم خدا کی میری ان آنکھوں نے دیکھا ہے کہ ان کے نانا مصطفیٰ جان رحمت نے ایک بار نہیں کئی مرتبہ انہوں نے اپنے لبوں سے ان کے لبوں کو لگایا ہے، آج تو ان لبوں کی بے حرمتی کر رہا ہے۔ یاد رکھنا مسلمانوں، حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب بھرے مجمع میں ابن زیاد کو ابن مرجانہ کہہ کے پکارا تھا، یاد رکھنا وہ غصے میں پاگل ہو گیا، جلال آ جاتا ہے، ظالم ہے۔ یاد رکھنا کہا، اگر تم بوڑھے نہیں ہوتے میں تمہاری ضعیفی پہ رحم کھا رہا ہوں، تمہارے بوڑھاپن پہ میں رحم کھا رہا ہوں، ورنہ ابھی تمہارا سر میں تن سے جدا کر دیا ہوتا۔ حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہوئے وہاں سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں، فرماتے ہیں جب تم کو اولاد رسول پہ رحم نہیں آیا تو مجھ پہ کیا رحم آئے گا؟ آپ نے کوفہ والوں کو مخاطب کر کے کہا تھا، اے کوفیوں، آج سے سب کے سب تم غلام بن گئے، اس لیے کہ اولاد رسول کو تم نے قتل کیا اور ابن مرجانہ کو تم نے اپنا حاکم بنایا، اللہ کی مار ہو تمہارے اوپر۔ اتنا کہہ کر کے حضرت زید ابن ارقم وہاں سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ یاد رکھنا مسلمانوں، بتائے ان ظالموں کا ظلم کہاں کہاں آپ دیکھو کہ کربلا کی سرزمین پہ 3 دن کے بھوکے پیاسوں کے ساتھ انہوں نے کیسے دردناک ظلم ڈھایا، وہ آپ سنتے ہی رہتے ہیں۔ لیکن یہی پہ بس نہیں، جب اس لٹے ہوئے قافلے کو لے کر کے، ان مقدس شہزادیوں کو لے کر کے، حضرت امام زین العابدین کو لے کر کے جہاں جس شہر میں گئے ہیں، انہیں باغی کہہ کے کہا گیا ہے کہ امیر المؤمنین یزید ماشاء اللہ ان کے خلاف یہ باغی تھے جن کے سر آج کچلا گیا ہے۔ انہیں کیا خبر ہے کہ دنیا کہ جسے تم آج باغی کہہ رہے ہو، قسم خدا کی یہ باغی نہیں، یہ تو مالک جنت ہے، یہ تو مالک حوض کوثر ہے۔ یاد رکھنا مسلمانوں، حضرت امام حسن امام حسین اہل بیت اطہار کی شان اور عظمت آپ سماعت کرتے رہتے ہیں۔ یہ وہ مقدس شہزادے ہیں جو جنتی جوانوں کے سردار ہیں، اور آج یہ ظالم انہیں باغی کہہ رہے ہیں۔ یاد رکھنا مسلمانوں، اس کے بعد پھر ابن زیاد نے اعلان کر دیا پورے کوفے کے اندر کہ سب کے سب کوفہ کے جامع مسجد میں جمع ہو جاؤ۔ سارے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، یہ لٹا ہوا قافلہ بھی وہیں پہ جاتا ہے۔ یاد رکھنا مسلمانوں، ابن زیاد منبر پہ کھڑے ہو کر کے ایک تقریر کرتا ہے اور بیان کرتا ہے کہ لوگوں معاذ اللہ، انہوں نے کہا کہ معاذ اللہ، 100 بار معاذ اللہ۔ ابن زیاد نے کہا لوگوں سنو، امیر المؤمنین یزید ابن معاویہ اور ان کے سپاہیوں کو اللہ نے کامیابی کیا، اللہ نے انہیں کامیابی عطا کی، اور معاذ اللہ 100 بار معاذ اللہ، کذاب ابن کذاب حسین ابن علی کو اللہ نے شکست دے دیا۔ بس یاد رکھنا مسلمانوں، یہ سننا تھا، وہیں پہ ایک نابینا انسان تھا جو محب اہل بیت، یعنی اہل بیت سے محبت کرنے والا، جن کا نام تاریخ میں حضرت عبداللہ بن عفیف ازدی ملتا ہے، وہ کھڑے
کھڑے ہوتے ہیں، آنکھوں میں بینائی نہیں ہے، لیکن جب اس ظالم نے یہ جملہ کہا کہ ماذا اللہ امیر المومنین یزید ابن معاویہ کو اللہ نے فتح دے دیا اور ان کے ساتھیوں کو فتح دے دیا، اور کذاب ابن کذاب حسین ابن علی کو ماذا اللہ نے شکست دے دیا، بس یہ جملہ سننا تھا، وہ نابینا انسان، وہ محب اہل بیت کھڑے ہوتے ہیں، اور کھڑے ہونے کے بعد کہتا ہے اے ابن زیاد تو کذاب، تیرا باپ کذاب، تیرا خاندان کذاب، تو جھوٹا ہے، تیرا باپ جھوٹا ہے، تیرا خاندان جھوٹا ہے، اور جن کو تو جھوٹا کہہ رہا ہے امام حسین کو قسم خدا کی وہ بھی سچا ہے، ان کی ماں بھی سچی ہے، ان کے باپ بھی سچے ہیں، اور ان کے نانا بھی سچے ہیں۔ یاد رکھنا مسلمانوں، انہوں نے کہا کہ تم اپنے اس جملے کو واپس لے لو ورنہ تیری دنیا بھی تباہ، تیری آخرت بھی تباہ، اور آلریڈی ان کی دنیا اور آخرت تباہی تھی، کیوں؟ اس لیے کہ اہل بیت کے ساتھ انہوں نے گستاخی کیا تھا۔ یاد رکھنا مسلمانوں، یہ جملہ سننے کے بعد پھر وہ تل ملایا اور اپنے جلاد سے کہا کہ فوراً ان کا سر تن سے جدا کر دو۔ بعض راویوں نے لکھا ہے، تاریخ طبری میں میں نے پڑھا کہ علماء فرماتے ہیں کہ ادھر سے انہوں نے مارنے کے لیے کہا، ادھر سے یہ نابینا تھے، محب اہل بیت تھے، ہمیشہ مسجد میں رہتے تھے، اللہ کی عبادت میں لگے رہتے تھے۔ یاد رکھنا اپنی بیٹی سے کہتا ہے جا بیٹی، جب میری آنکھیں صحیح تھی، جب میں دیکھ پا رہا تھا، میری آنکھوں میں بینائی تھی، تو میری ایک تلوار گھر پہ رکھی ہوئی ہے، جس تلوار سے میں نے کافروں کے بہت چھکے چھڑائے ہیں، بیٹی جا جلدی سے میری وہ تلوار لے کر کے آ تاکہ ان ظالم یزیدیوں کے بھی میں سر تن سے جدا کر سکوں۔ بیٹی جلدی سے جاتی ہے، وہ تلوار لا کر کے دیتی ہے، باپ نابینا حضرت عبداللہ بن عفیف آپ کو تلوار لے کر کے جو بھی یزیدی قریب آتا ہے ہر ایک کو واصل جہنم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لڑتے لڑتے یہاں تک کہ آپ بھی جام شہادت نوش فرما لیتے ہیں۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر نگاہ کے سامنے آپ کے اگر کوئی غلط کام ہوتا ہو، شریعت کے خلاف عمل ہوتا ہو، اللہ کی رسول کی کوئی گستاخی کرے، اہل بیت کی شان میں کوئی گستاخی کرے، خواہ وہ تعداد میں ہزاروں کیوں نہ رہے، آپ اکیلے بھی رہو تو اس وقت خاموش مت رہنا، بلکہ ہمارے ان اکابرین کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے اگر جان بھی دینی پڑے تو جان دے دینا، مگر ان کی گستاخی سے آپ اپنے سر کو سلنڈر مت کر دینا، اپنے آپ کو ان کے سامنے جھکا مت دینا، اس لیے کہ ایمان اور عشق کا حق یہی ہوتا ہے کہ جب محبوب کی شان میں گستاخی ہو تو یاد رکھنا ایک عاشق اسے برداشت نہیں کر سکتا ہے، اپنی گردن کٹا سکتا ہے لیکن ان باطلوں کے سامنے اپنی گردن کو جھکا نہیں سکتا ہے۔ اس لیے یہ ذہنیت ہمیں رکھنی چاہیے۔ آج کتنے لوگ ہیں کہ جن کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شان میں گستاخیاں ہوتی ہے، صاحب مسکرا کے سن کے بیچ بچاؤ کر کے وہاں سے نکل جاتے ہیں، اور پھر کہتا ہے میں اکیلا کیا کرتا، وہاں وہ 10 تھے، 10 ایسے تھے جو اللہ کے رسول کی شان میں گستاخیاں کرتے تھے، لیکن میں کیا کرتا، میں وہاں سے جان بچا کے نکل گیا۔ تیری ایسی جان بچانے پہ توف ہے، لعنت ہے کہ اللہ کے رسول کی شان میں تو نے گستاخی کو سن لیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یاد رکھنا ایک سچے عاشق کا کام ایسے موڑ پہ یہی ہے کہ اگر میری جان مصطفیٰ جان رحمت کے تقدس اور ان کے ناموس کی حفاظت کے خاطر اگر قربان ہو جائے تو یہ ایک جان ہے، ایسی ہزاروں جانیں مصطفیٰ جان رحمت کے تقدس کو بچانے میں اگر قربان ہو جائے تو ہمیں ایک ذرہ برابر ملال نہیں ہونی چاہیے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ حضرت امام حسین، حضرت امام حسن، اہل بیت اطہار کی شان میں آج ہمارے نگاہوں کے سامنے لوگ گستاخیاں کر رہے ہیں، ہم خاموش بیٹھے پڑے ہیں، ہمیں اس پر کوئی ملال نہیں ہے، ہمیں اس پہ غور و فکر کرنا چاہیے۔ یہاں سے ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ بھی لینا چاہیے کہ شاید میرا ایمان کمزور ہے، جو ہم محبت کا دعویٰ بھرتے ہیں شاید میری محبت میں کمی ہے، اس لیے ان کے سامنے حضرت محب اہل بیت حضرت عبداللہ ابن عفیف ہو یا اللہ کے رسول کے صحابی حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، جن کے سامنے بھی ان ظالموں نے گستاخی کی ہے، وہیں پہ مجمع عام میں کھڑے ہو کر کے انہوں نے اس کا دفاع کیا ہے اور ان کی شان اور عظمت بتائے ہیں کہ یہ کون ہیں، یہ وہی نواسے ہیں کہ کبھی ہم نے مدینے میں مصطفیٰ
مصطفیٰ جان رحمت کے مقدس گود پہ کھیلتے ہوئے دیکھا ہے، کبھی ہم نے ان کے کندھے پہ سواری کرتے ہوئے دیکھا ہے، کبھی ہم نے ان کے لبوں کو اپنے لبوں سے مصطفیٰ جان رحمت کو لگاتے ہوئے دیکھا ہے، کبھی ہم نے انہیں اللہ کے رسول کو اپنے سینے سے لگاتے ہوئے دیکھا ہے، کبھی چومتے ہوئے دیکھا ہے، کبھی سونگتے ہوئے دیکھا ہے، اور کبھی میرے آقا ان کی شان میں یہ فرماتے ہیں کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہے۔ ایسی عظمتوں کے مالک یہ اہل بیت اطہار ہے، اور ان ظالموں نے ان کے ساتھ کیا ظلم ڈھایا ہے۔ یاد رکھنا مسلمانوں، چند دن کوفہ کے سرزمین ابن زیاد کے دربار میں قید رکھنے کے بعد پھر اسی قافلے کو لے کر کے، یاد رکھنا یزید کے حکم کے مطابق ابن زیاد، عمرو ابن سعد اور جتنے بھی یزیدی تھے سب کے سب اپنے اپنے ہاتھوں میں تمام 72 جانثاروں کے سروں کو نیزے پہ لے کر کے اور ان مقدس شہزادیوں کو اونٹوں کی ننگی پشتوں پہ بٹھا کر کے، امام زین العابدین کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال کر کے، پیروں میں بیڑیاں ڈال کر کے، گلے میں خاردار توق ڈال کر کے، اس طرح سے ان کو قیدی بنا کر کے، اسیر بنا کر کے اب صاحب کوفہ کے سرزمین سے نکال کر کے دمشق لے جایا جا رہا ہے، یزید کے دربار میں لے جانے کی تیاریاں ہیں۔ اس بیچ میں جتنے بھی شہر آتے ہیں، ہر شہر کو سجایا گیا تھا، ہر شہر میں یہ پروپیگنڈا کیا گیا تھا کہ لانے والے سر کسی اور کے نہیں، معاذ اللہ امیر المؤمنین یزید ابن معاویہ کے بغاوت میں کچھ لوگ نکلے تھے، آج ان کا سر قلم کر دیا گیا ہے۔ یاد رکھنا مسلمانوں، کوفہ کے سرزمین سے جب یہی قافلہ نکلتا ہے، نکلنے کے بعد بے شمار باتیں ہیں، بے شمار باتیں ہیں۔ ایک جگہ پہ ان لوگوں کو رکنا تھا، پانی کی کمی آ گئی، قافلے میں یزیدی قافلوں میں پانی کی کمی آ گئی، دوپہر کا وقت ہے، چلچلاتی ہوئی دھوپ ہے، بڑی گرمی شدت کی ہے۔ یاد رکھنا مسلمانوں، دوپہر کا وقت ہے، ان ظالم یزیدیوں کی جانب سے آواز آتی ہے پانی ختم ہو گیا، یہ فلاں گاؤں ہے ذرا دور ہے، جاؤ وہاں سے پانی پینے کا انتظام کیا جائے۔ سب کے سب یزیدی جتنے بھی تھے اس قافلے میں سب کے سب درختوں کے سائے میں آ کر کے آرام کرنے لگتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ مقدس شہزادیوں کو یوں ہی چلچلاتی ہوئی دھوپ میں بغیر کسی سائے کے رکھا جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ سب کے سب اسیر بنائے گئے ہیں، قیدی بنائے گئے ہیں، ان کے لیے کوئی سائے کا انتظام نہیں۔ یہ سارے یزیدی ظالم اپنے آپ کو سائے میں کر لیتے ہیں۔ کافی دیر ہونے کے بعد کیا ہے کہ جتنے بھی اونٹنیاں تھی یہ ساری کی ساری اونٹنیاں بیٹھ جاتی ہے جگہ پہ، اور کجاوے میں یہ مقدس شہزادیاں آرام کر رہی تھی۔ حضرت سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی کجاوے میں تھے۔ جب اونٹنی زمین پر بیٹھ جاتی ہے، آپ کجاوے سے نکل کر کے آپ نے کیا دیکھا کہ ایک چھوٹا سا ٹیلا ہے، وہاں پہ ایک چھوٹا سا درخت ہے، چھوٹا سا سایہ ہے۔ حضرت سیدہ سکینہ چھوٹے چھوٹے قدموں سے، ان نورانی قدموں سے چلتے ہوئے رفتہ رفتہ آپ اسی سائے میں چلی جاتی ہے، مٹی کو بچھونا بنا کر کے، مٹی کا تکیہ بنا کر کے اسی درخت کے سائے میں، اسی مٹی کے سائے پہ وہ آرام کرنے لگتی ہے۔ ادھر چلچلاتی ہوئی دھوپ ہے، پانی کا انتظار ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد پانی یزیدی خیمے میں آ گیا، یزیدی قافلے میں آ گیا۔ اعلان ہوتا ہے قافلہ آگے بڑھایا جائے۔ تھوڑی ہی دیر آگے بڑھے تھے، یاد رکھنا ایک موڑ آتا ہے، ایک جگہ آتی ہے جہاں پہ وہ نیزہ جس نیزے پہ حضرت امام حسین کا سر پاک تھا، یاد رکھنا وہ نیزہ اس ظالم یزیدی کے ہاتھ سے چھوٹتا ہے اور زمین پر آ کر کے گڑ جاتا ہے۔ بڑی طاقت کے ساتھ نیزے کو اٹھانا چاہا، لیکن امام حسین کا سر پاک جس نیزے پہ ہے وہ ظالم یزیدی وہ نیزہ اٹھا نہیں پاتا، اتنی طاقت نہیں کہ اٹھا لے۔ امام حسین کے سر پاک کو لے کر کے آگے بڑھے، دوسرے ساتھیوں کو بلایا، وہ سارے یزیدی آتے ہیں، سب نے ایک ساتھ مل کر کے چاہا پوری طاقت لگا دیں گے، اب بھی نہ اٹھا پایا، اور یزیدی آتے ہیں، اب بھی نہ اٹھا پایا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہیں پہ پلٹ کے ان ظالموں کو سوچنا چاہیے کہ امام حسین کا سر پاک ہے جو تن انور سے جدا ہے، جس میں پاک سے جدا ہے، آج ہم سب طاقت لگا رہے ہیں، امام حسین کا سر پاک جس نیزے پہ ہیں، ہم ساری طاقت لگانے کے بعد بھی آج وہ نیزہ نہیں اٹھا پا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سر حسین گرچہ تن حسین سے جدا ہے، لیکن میرا حسین آج بھی زندہ ہے، آج بھی زندہ ہے، ورنہ پھر امام حسین کا سر پاک یہ نیزہ کیوں نہیں اٹھتا؟ یہاں سے سمجھ میں آتا ہے کہ ان ظالموں نے کہا کہ ہم نے حسین کو مار دیا، ہم نے حسین کو قتل کر دیا، اب حسین مر گئے ہیں۔ قسم خدا کی، یاد رکھنا مسلمانوں، ان کا حسین مرا ہوگا، ان ظالموں کا حسین مرا ہوگا، ہم اہل بیت اطہار کے چاہنے والے کا حسین
کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہیں گے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ حضرات محترم، یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پاک کی طاقت ہے۔ یاد رکھنا، سارے یزیدی گھبرائے، اب کیا ہوگا؟ اب یہ سر پاک تو آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہے، نیزہ کیسے اٹھایا جائے؟ اتنے میں امام زین العابدین کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو نا، تیرے بابا کا سر جس نیزے پہ ہے زمین پر گر گیا ہے، اب ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں کہ اسے اٹھا سکے، ذرا جاؤ اپنے بابا سے کہہ دو کہ قدم آگے بڑھائے، ہم آگے چلے۔ حضرت امام زین العابدین کا اتنا سننا تھا کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، آپ فوراً پلٹ کے حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے بارگاہ میں، جو آپ کی پھوپھی جان ہے، ان کے پاس تشریف لاتے ہیں، عرض کرتے ہیں پھوپھی جان دیکھو دیکھو، ہو سکتا ہے میرے بابا کی کوئی مقدس بیٹی، کوئی مقدس شہزادی پیچھے چھوٹ گئی ہو، اس لیے میرے بابا آگے نہیں بڑھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ سیدہ زینب ہر اونٹنی کے کجاوے کے پاس جا کر کے مقدس شہزادیوں کا نام لے لے کر کے پکارتی گئی، آواز ملتی گئی، لیکن جب حضرت سیدہ سکینہ کا نام لے کر کے آپ آواز دینے لگی ہے، سیدہ سکینہ کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ سیدہ زینب سمجھ گئی کہ سکینہ شاید ہو نہ ہو وہی چھوٹ گئی ہو جہاں پانی کے انتظار میں قافلہ رکا ہوا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ چلچلاتی ہوئی دھوپ، دوپہر کا وقت، پانی کے انتظار میں کچھ دیر ہو گئی، اب صاحب قافلہ آگے بڑھ گیا۔ وقت ایسا ہے کہ مغرب کا وقت ہو چکا ہے، سورج غروب ہو چکا ہے، اجالا ختم ہے، ہر طرف اندھیرا چھا گیا ہے۔ سیدہ زینب حضرت سکینہ کو آواز دیتی ہوئی تیز قدمی کے ساتھ اسی مقام پہ جاتی ہے جہاں پہ پانی کے انتظار میں پورا قافلہ رکا ہوا تھا۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا جب وہاں جاتی ہے، آواز لگاتی ہے سکینہ سکینہ سکینہ، کہاں ہو سکینہ؟ اللہ اکبر کبیرہ، آواز دیتے دیتے اچانک اسی سائے دار اور وہ جو مٹی کا ٹیلا بنا ہوا تھا اسی جگہ پہ سیدہ زینب پہنچ جاتی ہے۔ تو آپ نے کیا دیکھا؟ حضرت سیدہ زینب فرماتی ہے میں نے دیکھا کہ ایک نقاب پوش خاتون ہے جو میری بیٹی سکینہ کو اپنے گود میں لے کر کے دلاسا دے رہی ہے۔ سیدہ سکینہ اپنی زبان سے واقعات کربلا سنا رہی ہے اور یہ خاتون نقاب پوش ان واقعات کربلا کو سن بھی رہی ہے، آنکھوں سے آنسو بھی بہا رہی ہے اور سیدہ سکینہ کو چومتی بھی ہے، دلاسا بھی دیتی ہے اور صاحب ان کو بڑی حفاظت کے ساتھ رکھی ہے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے میں ایک قدم دو قدم کرتے کرتے جب میں آگے بڑھی اور ان کے قریب پہنچی تو میں نے کہا خاتون اللہ تمہارا بھلا کرے، جو ایسے مشکل گھڑی میں جبکہ ہمارا کوئی یار و مددگار نہیں، میری بچی اس بیابان وادی میں اکیلی چھوٹی ہوئی تھی، اب یہاں پہ کوئی ہمارا یار و مددگار نہیں ہے، ایسے مشکل وقت میں آپ نے ہمارا ساتھ دیا اور سیدہ سکینہ کو گود میں لے کر کے آپ نے دلاسا دیا ہے، اللہ تمہارا بھلا کرے، اللہ تمہیں آخرت میں اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ یاد رکھنا مسلمانوں، یہ جملہ کہنے کے بعد سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا تھا ذرا یہ تو بتا دیجئے کہ آپ ہیں کون جو ایسے مشکل گھڑی میں آپ حضرت سکینہ کو دلاسا دے رہی ہے؟ یاد رکھنا اس نقاب پوش خاتون نے اپنے چہرے سے جب نقاب ہٹایا، قسم خدا کی ان کے نگاہ میں کوئی اور نہیں بلکہ سیدہ فاطمہ موجود تھی، حضرت امام حسین کی ماں، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بیٹی، خاتون جنت، جنتی عورتوں کے سردار حضرت سیدہ فاطمہ موجود تھے۔ کون فاطمہ؟ جن کی شان اور عظمت اعلیٰ حضرت اس انداز سے بیان فرماتے ہیں جس کا آنچن نہ دیکھا مہو مہر نے اس ردائے نزاہت پلاخ و سلام، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پلاخ و سلام، وہ سیدہ فاطمہ آج حضرت سکینہ کو دلاسا دے رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا حضرت سکینہ کو گود میں لے کر لیتی ہے۔ یہ ایک روح تھی، روح پاک سیدہ کائنات کی، جو مدد کے لیے اپنی قبر سے حضرت سکینہ کے لیے اس بیابان وادی میں آ گئی تھی۔ یہ روح تھی سیدہ کائنات کی، نگاہ سے اوجھل ہو جاتی ہے۔ سیدہ زینب حضرت سکینہ کو لے کر کے واپس قافلے میں آتی ہے، کجاوی میں رکھتی ہے۔ اس کے بعد جب یزیدیوں نے امام حسین کے سر پاک جس نیزے پہ تھا، وہ نیزہ جو زمین پر گڑا ہوا تھا، جب یزیدی ظالم نے اٹھانا چاہا، بڑی آسانی کے ساتھ اٹھا اور پھر آگے بڑھنے لگے۔ یہاں سے ہمیں امام حسین کی حیات کا پتہ چلتا ہے کہ میرا حسین گرچہ آپ کا سر پاک تن انور سے جدا
جدا ہے، لیکن یہاں پہ گڑ جانا، یزیدیوں کا نہ اٹھا پانا، آگے نہ بڑھنا، یہ اس بات کی دلیل ہے گرچہ تنے پاک سے سر انور جدا ہے لیکن میرا حسین آج بھی زندہ ہے۔ بڑے ظالم ہے وہ لوگ جو اللہ کے رسول کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ معاذ اللہ وہ مر کے مٹی میں مل گئے، صاحب وہ مر کے مٹی میں مل گئے۔ ارے حسین کی زندگی کا کوئی مثال نہیں ملتا ہے تو ان کے نانا مصطفیٰ جان رحمت کی زندگی کا مثال کون لا سکتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھیں یہ قافلہ اور آگے بڑھتا ہے، بے شمار باتیں ہیں۔ ایک گرجا گھر آتا ہے، گرجا گھر جہاں پہ اس رات میں قیام کرنا تھا، اس قافلے کو جاتے جاتے دمشق جاتے جاتے گرجا گھر کے پاس قیام کرنا تھا۔ یاد رکھنا یہ قلم نمودار ہوتا ہے غیب سے، یہ قلم نمودار ہوتا ہے لوہے کا قلم، اور خون کی سیاہی سے وہ قلم ایک شعر لکھتا ہے۔ کیا شعر تھا؟ اس شعر کا مفہوم یہ ہے، عربی میں شعر ہے، علماء لکھتے ہیں آترجو شفاعتا، یعنی اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسوں کو شہید کرنے والے کیا یہ امید میں بیٹھے ہیں کہ قیامت کے دن ان کی شفاعت انہیں ملے گی؟ ہرگز نہیں مل سکتی ہے ان کی شفاعت انہیں۔ یاد رکھنا اترجو شفاعتا قتلت حسینہ، وہ لوگ جنہوں نے حسین کو قتل کیا اور یہ امید رکھے شفاعتا جد ہی یوم حسابی کہ وہ قیامت کے دن ان کے نانا مصطفیٰ جان رحمت کی شفاعت کا امید رکھے، یہ ہو نہیں سکتا ہے۔ جب ان ظالموں نے اس شعر کو لکھا ہوا دیکھا تھا، راہب سے پوچھا تھا، اور بعض راویوں نے لکھا ہے کہ وہ شعر اس گرجا گھر کے دیوار پہ لکھا ہوا تھا۔ بڑے متعجب ہوئے یہ سارے یزیدی اور کہا اس شعر کو کب لکھا گیا اور کس نے لکھا؟ راہب نے کہا مجھے یہ نہیں معلوم کہ کس نے لکھا، ہاں البتہ اتنا جانتا ہوں تیرے نبی کے زمانے سے 500 برس پہلے سے یہ شعر اس دیوار پہ لکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں سے وہ لوگ سبق لے جو اہل بیت کی شان میں گستاخی کرتا ہے، جو اللہ کے رسول کی اولاد کی شان میں گستاخی کرتا ہے، ان کے لیے لکھا ہوا ہے کہ دنیا میں وہ ان کے لیے تباہی تو ہے ہی، ان کے لیے ذلت ہے ہی، لیکن آخرت میں اللہ کے رسول کی شفاعت انہیں نہیں مل سکتی ہے، انہیں ملے گی جو محب اہل بیت ہے، صحابہ کے بھی چاہنے والے ہیں، اللہ کے رسول کی اولادوں کو بھی چاہنے والے ہیں۔ ایسا نہیں کہ صحابہ کی شان میں تبرہ کرے اور صاحب حضرت صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی ان کی شان میں گستاخی کرے اور حضرت علی کو ایک نمبر کا مان لے، اور صحابہ اور جہاں دوسرے صحابہ پہ تبرہ کرے، دوسرے صحابہ کو تبرہ کرے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرے اور پھر یہ امید رکھے کہ صاحب ہمیں آخرت میں ان کے نانا کی شفاعت ملے گی۔ نادانو، یہ تیری نادانی ہے، یہ تیری جہالت ہے، تیری دنیا بھی تباہ ہوگی، تیری آخرت بھی برباد ہوگی۔ اگر دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہو تو ایک ہاتھ میں صحابہ کا دامن لے لے اور ایک ہاتھ میں اہل بیت کا دامن لے لے، تو یہاں بھی کامیاب ہوگا، وہاں بھی کامیاب ہوگا، ہر جگہ تیرے لیے کامیابی کامیابی ہے۔ ورنہ پھر اسی طرح ڈال مڈول میں رہے گا تو تیرا ایمان اور عقیدہ بھی خراب، تو اپنے آپ کو جہنمی بنا لے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے ایمان کا سودا نہ کریں، اپنے عقیدے کا سودا نہ کریں۔ جان چاہتی ہے جانے دے، مصطفیٰ جان رحمت کی محبت میں، اہل بیت کی محبت میں، صحابہ کی محبت میں، اسلام بچانے کی محبت میں اگر میری جان جاتی ہے تو قسم خدا کی اس سے بہتر موت اور کیا ہے؟ آج دیکھیں ایکسیڈنٹ میں موت، حادثے میں موت، دیوار گر گئی، آدمی مر گیا، ہم یہاں سے باہر نکلے، حالات دیکھ رہے ہیں صاحب، یہ انڈیا گورنمنٹ کے حالات اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے جوان بچوں کو بھی میں چند باتیں بتانا چاہوں گا کہ آپ ایسے موڑ پہ صبر کا دامن اپنے ہاتھ، صبر کا دامن پکڑیں، آپ اپنے آپ کو شوق اور جذبے میں لا کر کے کوئی ایسی حرکت نہ کرے کہ جس سے آپ کو بھی پریشانی ہو، آپ کے خاندان کو بھی پریشانی ہو اور آپ کی وجہ سے پوری کمیونٹی کو پریشانی میں لا کے ڈال دو۔ نہیں، بلکہ ہمیں صبر کا مظاہرہ کرنا ہے، اپنے آپ کو، اپنے ایمان اور اپنے عقیدے کا ہمیں جائزہ لینا ہے۔ نماز پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، ایسے موڑ پہ آپ ان ظالموں کو اللہ کے سپرد کر دیں۔ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا تم دیکھو گے کہ ظالم نہ کبھی اس دنیا میں رہا ہے اور نہ ظلم ان کا کچھ زیادہ دن چلا ہے، کچھ دیر کے لیے ہے جب ظالم مسلط ہوتا ہے، کچھ دیر کے لیے ہے کہ ان کا ظلم ہمیں برداشت کرنا پڑتا ہے۔ ارے ہم اور آپ کیا، کربلا کی سرزمین پہ دیکھو، امام حسین ہے، اللہ اکبر کبیرہ، وہ مقدس آل پاک ہے رسول کے، اشارہ کر دیتے فرشتے آ کر کے ان کی مدد کر دیتے، اشارہ کر دیتے
سے نہر فرات کے پانی کی کیا اوقات ہے، حوض کوثر کی برسات ہو جاتی، کوثر و سلسبیل کی نہریں بہ جاتی، لیکن صبر کر کے امام حسین نے ہمیں پیغام دیا ہے کہ ظالم اگر مسلط ہو جائے تو ایسے موڑ پہ تمہیں یہ جذبہ نہیں دکھانا ہے کہ صاحب ہم بھی کچھ ہے، ہاں اللہ کا کرم ہے، ہم بہت کچھ ہے، ہم صاحب ایمان ہیں، اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت دی ہے، اللہ نے ہمیں قرآن جیسے عظیم کتاب دی ہے، اللہ نے اپنا محبوب ہم غریبوں کو عطا فرمایا ہے، اس سے بڑے دولت اور کیا ہے، ساری دولتیں ہیں، لیکن ایسے موڑ پہ ذرا آپ صبر کا مظاہرہ کرے، فون پہ، واٹس ایپ پہ، انسٹاگرام میں اور صاحب فیس بک میں جگہ جگہ آپ کو لوگ جذبہ دلائیں گے کہ صاحب ایسا کرو، پھر ہمارے بچے نادانی میں کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہر طرف سے پریشانیاں ہمارے اوپر آتی ہے، اس لیے آپ صبر کا مظاہرہ کرے، ظالموں کو اللہ کے سپرد کر دے، انشاءاللہ رب کا فرمان ہے اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، بے شک تیرے رب کا پکڑ بڑا سخت ہے۔ ظالموں کو اللہ مہلت دیتا ہے، جب تک مہلت ہے ظلم کرنا ہے کر لے، لیکن جب اللہ پکڑے گا، اللہ کی گرفت میں آئے گا، پھر انہیں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، دردناک عذاب ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ اس لیے بھائیوں اور میرے جوانوں، آپ اس دور میں اور بالخصوص جو حالات اس وقت ہے اسے آپ سمجھیں اور اس سے اپنے آپ کو ٹکرائے نہ، ورنہ پھر آپ کو نقصان ہے، آپ کی وجہ سے آپ کے جو کمیونٹی ہے اس کو نقصان ہے، آپ کے خاندان کو نقصان ہے۔ اس لیے امام حسین نے یہاں سے ہمیں سبق دیا ہے، یاد رکھنا بے شمار باتیں ہیں اور وقت بھی ختم ہو گیا، ابھی یہ بات بھی پوری نہیں ہو پائی تھی، انشاءاللہ اگر حالات اچھے رہے اور یہ باتیں اور سنانے کا وقت رہا پھر سناؤں گا، نہیں تو آپ ان تمام چیزوں کو آپ سنتے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان چند باتوں پر مجھے آپ سبھی حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ جو حضرات